اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمدا لا شریک لہ علی احسانہ الینا وفضلہ علینا ابى اللہ عز وجل للحق الا اتماما وللباطل الا زہوقا الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ایہا الناس ان اللہ ما خلق اللہ الا لیعرفہ فاذا عرفہ عبدہ واستغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سواہ فقال رجل یا ابن رسول اللہ ما معرفت اللہ عز وجل فقال معرفت اہل کل زمان امامہ الذی یجب علیہم طاعہ۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کے ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے گفتگو کا سلسلہ بعنوان حسین شناسی ہے کہ بہترین طالب علم بہترین علم سے آگاہی رکھنے والا تشنۂ علم بہترین وہ ہے کہ جو اپنے باب ورودی سے آگاہ ہو۔ باب ورودی سے آگاہ مثلاً ہر کام کو فہم کے ساتھ سمجھ کے انجام دے۔ آپ سب حضرات جو موضوع سماعت کرنے کے لیے آئے، حسین شناسی، باب ورودی کیا ہے؟ مثلاً کوئی بھی سبجیکٹ آغاز کرنے سے پہلے مؤثر ترین چیز جو ہے وہ اس کا موضوع ڈسکرائب ہونا، کہ موضوع کیا ہے۔ مثلاً قرآن کتاب ہدایت ہے، اگر پوچھا جائے تو قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کس موضوع پہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کو لکھا ہے؟ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ تو پورے قرآن میں بائے بسم اللہ سے سین والناس تک اگر ہم تلاوت کر لیں تو قرآن کا موضوع بشریت کی ہدایت ہے۔ ہدایت بشریت، انسان کی ہدایت قرآن کا موضوع ہے۔ اسی طرح سے تمام رسولوں کا بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ رسالت کا موضوع کیا ہے؟ ولایت کا موضوع کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کی وہ مشہور و معروف آیات کہ جو ہم آیات الکرسی کے نام سے یاد بھی کرتے ہیں اور اپنے زبانوں پہ ورد بھی رکھتے ہیں، کہ اللہ رب العزت ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کے جا رہا ہے، یعنی ایک ہدایت کا سلسلہ اور وسیلہ بن رہا ہے۔ یہ سلسلہ ہدایت اور یہ سلسلہ چراغ عصمت و طہارت کے ذریعے سے پھیلنا، یہ بشریت کے لیے ایک انتہائی اہم موضوع تھا جو اللہ کا مطمع نظر تھا، جس کے پیش نظر 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا گیا۔ انسانیت کی ہدایت مقصود تھی پروردگار کو، کہ جس کی وجہ سے 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اب ہدایت کس کس وسیلے سے، کس کس ذریعے سے کی، اس کے موضوع مختلف ہیں۔ قرآن ہدایت موضوع، پیغمبر کی نبوت موضوع ہدایت، علی کی ولایت موضوع ہدایت، ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام موضوع ہدایت۔ کیوں؟ کیونکہ آقا ختمی مرتبت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کی کشتی ہیں، ایک سفینہ نجات ہیں۔ ابا عبداللہ الحسین ہدایت کی طرف لے کے جانے والے ہیں، یعنی موضوع ابا عبداللہ الحسین۔ کوئی اگر ہم سے یہ پوچھے ابا عبداللہ الحسین کے نام کے آپ بڑے دعوے دار ہیں، امام حسین علیہ السلام کے نام پہ ہی جمع ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے نام پہ یکجا ہوتے ہیں،
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آفاقی حرکت کا موضوع کیا ہے؟ تو موضوع ابا عبداللہ الحسین کا ہدایت تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے باب ورودی یہ گفتگو کیا ہے، یعنی سلسلے گفتگو کا آغاز جو ہم کرنے جا رہے ہیں حسین شناسی، اس قدر عظیم مفہوم ہے۔ حسین شناسی یعنی حسین شناسی یعنی حسین کی شناخت، یعنی میں کتنا حسین کو جانتا ہوں، میری نظر میں اب عبداللہ الحسین کیا ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسبی رشتے اور تعلق ہیں، کیا فقط وہی میٹر کرتے ہیں، وہی اہمیت رکھتے ہیں؟ یعنی یہ جان لینا کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کس کے بیٹے ہیں، حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا کون ہے، دادا کون ہے، دادی کون ہے، یہ رفلی معلومات، یہ شناختی کارڈ کی معلومات، یہ جان لینا ہدایت ہے؟ نہ، یہ جان لینا ہدایت نہیں ہے، یہ جان لینا معرفت نہیں ہے، یہ جان لینا حسین شناسی نہیں ہے۔ یہ تو پتہ ہونا چاہیے، یہ تو جزو ہے لازمی کہ آپ جس کی مودت رکھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ تو ڈیٹیل آپ حاصل کریں نا، تھوڑی بہت تو معلومات اس کے بارے میں حاصل کریں نا۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے علی کا لال ہے، زہرا کا لال ہے، اس کے نانا کا نام رسول خدا ہے، بھائی حسن ہے۔ کیا یہ جان لینا، نسبی رشتوں کو جان لینا اہمیت رکھتا ہے؟ کیا یہ حسین شناسی کے عنوان سے کافی ہے؟ نہ، کیونکہ اس کی نفی خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمائی کہ سیدہ نے جب بابا کی رحلت کے بعد چند لوگ آئے، بیویوں نے آ کے افسوس کیا اور تعزیت اور تسلیت عرض کی کہ بی بی ہم آپ کو پرسہ پیش کرتی ہیں، ہمیں بہت غم ہے، ہم آپ کے خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا، لیکن آپ کو اللہ نے یہ شرف عنایت کیا ہے کہ آپ عصمت و طہارت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا نسب رسول اللہ سے ملتا ہے، آپ کے دادا فلاں، آپ کے پردادا فلاں، نسبی تعلق کو بی بی کے محضر میں بیان کرنا شروع کیا۔ جناب سیدہ نے وہاں ٹوک کے کہا، روکا۔ بی بی فرماتی ہے تمہارا یا کسی بھی بشر کا نسبی تعلق تمہیں کسی کام نہیں آئے گا، لہذا نسبی امتیازات پہ افتخار کرنے کی بجائے کچھ ایسے اعمال کرو کہ عند اللہ سرخرو ہو سکو۔ یعنی نسبی اعتبار پروردگار کے ہاں معیار نہیں ہے۔ تو جب جناب سیدہ نے خود منع کر دیا تو کیا امام حسین کے لیے کیا فقط نسبی تعلقات کو جان لینا کافی ہوگا؟ نہ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حسین شناسی کے اس موضوع کبیر پہ، اتنا اہم موضوع کہ حسین کی پہچان، حسین کی شناخت، اللہ اکبر، کہ جس کے لیے امر ولایت کے جاننے کے لیے جو معیار ہے نا، مثلا اگر کوئی پوچھتا ہے بھئی کیا کیلیبر ہے، کس میزان میں، کس ترازو میں ناپیں کہ حسین ہمیں سمجھ میں آ جائے، کوئی نہ کوئی تو پیمانہ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریب کر سکے۔ پیمانہ کیا ہے، معیار کیا کہ حسین سمجھ میں آئے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ وہی معیار کہ جو ہماری ولایت کو پرکھنے کا ہے۔ ہماری ولایت کیسے ہضم کرے گا، ہمارے امر کو کون سمجھے گا؟ فرماتے ہیں 3 قسم کی ہستیاں ہیں، اشخاص ہیں، یا خالق کائنات کی تخلیق ہے، اللہ کی کریشن میں سے فقط 3 قسم کے ایسے گروہ ہیں کہ جو ہمیں سمجھ سکتے ہیں، ہمیں سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ کہا کہ وہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، کیونکہ معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتوں سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، لہٰذا معصوم ہمارے امر کو، ہماری ولایت کو سمجھ سکتے ہیں، معصوم سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اور معصوم ہو تو فرشتہ ہو، فرشتے ہمارے امر کو بھی سمجھتے ہیں، فرشتے ہماری شناخت بھی رکھتے ہیں، فرشتے ہماری پہچان بھی رکھتے ہیں، فرشتے ہو۔ اگر فرشتہ نہیں ہے تو مولا اور کیا ہو؟ فرمایا اگر فرشتہ نہیں ہے تو وہ اللہ کا نبی برجستہ ہو، اولو العزم نبیوں میں سے کوئی ہو۔ اور آپ معلوم ہے آپ کو کہ اولو العزم نبی کتنے ہیں؟ کتنے ہیں اولو العزم نبی؟ 5 اولو العزم نبی ہیں۔
ان 5 اولو العزم انبیاء میں سے کوئی ہوگا تو ہمارے امر کو، ہماری معرفت کو ہمیں پہچان سکے گا۔ ایک کہا فرشتہ ہو کیونکہ فرشتے معصوم، یا کہا اولو العزم نبی ہو کیونکہ وہ بھی معصوم ہے۔ تیسرا مولا اگر فرشتہ نہیں ہے اور معصوم نبی بھی نہیں ہے تو کیا ہو؟ فرمایا عبد ممتحن ہو، وہ شخص، وہ بندہ، وہ عابد کہ جس کا اللہ امتحان لے چکا ہو۔ عبد ممتحن، عبد ممتحن سمجھ سکتا ہے کہ حسین کیا ہے، عبد ممتحن سمجھ سکتا ہے ولایت امیر المومنین کی حقیقت کیا ہے، عبد ممتحن سمجھ سکتا ہے کہ یہ اشخاص کون سی ہستیاں جس انسان کا اللہ امتحان لے چکا، اور اس وقت تمام تشیع حالت امتحان میں، اور اب سے نہیں ہے، 1187 برس بیت چکے ہیں تشیع کو امتحان میں، چونکہ وقت کا امام کا موجود رہنا، حاضر و ناظر رہنا حق ہے امت کا، لیکن امت نے اس حق کے ساتھ زیادتی کی، جس کی پیدائش میں اللہ نے ایسا امتحان سخت کیا کہ وقت کے امام کو طویل ترین اس ٹائم پیریڈ جو تھا غیبت کا اس کو اضافہ کر دیا۔ اب جب تک ہم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے، اللہ ہماری آنکھوں کو دیدار امام زمان کے قابل نہیں بنائے گا۔ عبد ممتحن ہو۔ اچھا، عبد ممتحن اب جو ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ حسین علیہ السلام کیا ہے۔ باب ورود یہ گفتگو یہ ہے کہ حسین کی شناخت، حسین کو پہچاننا ہے۔ ہم یہ ایک ہفتہ اس ہفتے کو وقف کیا اب عبداللہ الحسین کے لیے، عنوان کتنا غضب میں، ایک ہفتہ بنام اب عبداللہ الحسین۔ اس ہفتے میں ہم نے جاننا کہ حسین علیہ السلام کیا ہیں۔ کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنا ہر وقت امتحان میں ہے، اگر ساری زندگی کا امتحانات کو آپ سوچتے جائیں، لیکن اس ایک ہفتے میں آپ یہ تصور کریں کہ مجھے پرکھا جا رہا ہے اب عبداللہ الحسین کے لیے، مجھے جانچا جا رہا ہے مولا اب عبداللہ الحسین کے لیے، مجھے خیمہ اب عبداللہ الحسین کے قریب کرنے کے لیے حور بنایا جا رہا ہے، کیونکہ خیمے تو نصب ہیں آج بھی مولا کے۔ ارے وہ جو خیمے جل گئے ہیں کیا وہ خاک بن کے، راک بن کے اڑ گئے ہیں؟ نہیں، کربلا میں جو نصب کیے تھے نا حسین نے خیمے، وقت کا امام جو چیز نصب کر دے اسے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، کوئی اکھاڑ نہیں سکتا۔ کسی مائی کے لال میں جرت ہے کہ وقت کے امام کا نصب کیا ہوا علم، وقت کے امام کا نصب کیا ہوا خیمہ اکھاڑ دے؟ نہیں، وقت کے امام کا نصب کیا ہوا خیمہ آج بھی موجود ہے، دشمنوں نے جلایا ہے، اور اس خیمے میں خود وقت کا امام منتظر ہے کہ اس کے حور بن کے آئیں۔ حسین کی شناخت ہوگی، حسین سے شناخت ہوگی، آشنائی ہوگی، روح شناس ہوں گے حسین کے تو حسین کے قریب جائیں گے نا۔ کس طرح سے قریب جا سکتے ہیں حسین علیہ السلام؟ آیا کوئی ایسا وسیلہ، آیا کوئی ایسا گیجٹ ہے جو ہمیں مولا حسین کے قریب کر دے؟ موبائل یوز کرتے ہیں، 4G 3G، اتنا ٹیکنالوجی نے اضافہ کر لیا، کیا ہم مولا حسین علیہ السلام کے کسی بھی ذریعے سے قریب ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، بہت آسان۔ اور یہ فارمولہ حسین شناسی کے اس موضوع میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، جاننا چاہتے ہو کسی شخصیت کو، پہچاننا چاہتے ہو کسی بھی صاحب کرامت ہستی کو، پہچاننا چاہتے ہو معصوموں کو، فارمولہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ وہ کیا؟ امام فرماتے ہیں اس کی گفتگو کا مطالعہ کرو، کیونکہ ہر انسان اس کی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اب وہ پہچانا کب جائے گا؟ انسان کی شناخت اس وقت ہوگی جب وہ گفتگو کرے گا۔ تو اب کیا مولا اب عبداللہ الحسین نے گفتگو نہیں کی؟ امام علیہ السلام کے 54 خطبات ہیں جو مکہ چھوڑا جب مولا نے تب دیے ہیں، مکہ چھوڑنے سے لے کے عصر عاشور تک کے 54 خطبات ہیں۔ ایک ایک کو جزیات کے ساتھ اگر ہم بیان کرنا شروع کریں زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ مفاہیم ختم نہیں ہوں گے۔ کہنے کو 54 ہیں، زیادہ تعداد نہیں ہے،
لیکن یہ 54 آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے آقا اور مولا ابا عبداللہ الحسین کیا ہیں. 56 سال مولا نے جو زندگی کی ہے وہ زندگی ابا عبداللہ الحسین کی کیسی مجاہدانہ زندگی تھی. ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف ادوار دیکھے. اور رفلی معلومات آپ کو ہیں، شناختی کارڈ کی معلومات ساری ہیں، مولا کی تاریخ ولادت اس سے بہت آگے کی موضوع، بہت آگے کا ہے حسین شناسی کے عنوان سے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ادوار دیکھے ہیں. ہم اپنے آگے دروس کی گفتگو میں بتائیں گے کہ مولا نے کیسے کیسے حالات میں زندگی کی اور کیسے کیسے چیلنجز کا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا تھا. یوں ہی نہیں آ گیا کربلا کا سامنا، یوں بیٹھے ہو آرام سے اچانک اور آ کے کہیں جی آئے میدان میں آئے اور جنگ ہوگی، یوں نہیں ہوا. بلکہ ایک زمینہ سازی ہوئی ہے قتل حسین کے لیے. پیچھے بیک گراؤنڈ پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 3 ہجری اور 4 ہجری سے لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 ہجری تک امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں رہے. 4 ہجری سے لے کے 10 ہجری تک رسول اللہ کا سایہ ملا. 4 ہجری سے لے کے 11 ہجری تک جناب سیدہ کا سایہ ملا. اب 4 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ رہا. اب 4 ہجری سے لے کے 50 ہجری تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ رہا. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ رہا. 50 ہجری تک یہ جو مولا نے دور دیکھے ہیں، سن 4 ہجری سے لے کے سن 50 ہجری تک یہ جو ادوار بنتے ہیں، اور کیلکولیٹ کریں ہر معصوم کے ساتھ امام عالی مقام نے کتنی زندگی گزاری. یہ خود آپ کے لیے کام ہے کہ 4 ہجری سے مولا کی ولادت بسعادت اور ظہور بالنور کی تاریخ کا ابتدا ہوتی ہے، اور 10 ہجری 11 ہجری 40 ہجری اور 50 ہجری، اور پھر وہ آخری جو 10 سال تھے اب عبداللہ الحسین کے اصل اہمیت کے حامل ترین وہ 10 سال کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے. کیوں وہ 10 سال سن 51 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک، 61 میں چونکہ واقعہ ہوا تو وہ 10 دن اگر آپ نکال دیتے ہیں، چونکہ وہ مصائب و علم کے 10 دن ہیں، لیکن 60 ہجری تک یہ جو 10 برس کا عرصہ ہے یہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انتہائی حیرت انگیز وہ 10 سال کا عرصہ ہے. یعنی عقل انسانی محو حیرت ہے کہ مولا ابا عبداللہ الحسین نے ان 10 سالوں میں عرصہ گزارا کیسے. تو چونکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اس کی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، تو ہم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی فرمان کی روشنی میں اور ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی فرمان کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آقا نے ہمیں کس ہستی کے قریب کیا ہے. ایک بات جوانو عزیزو یاد رکھیں کہ یہ تمام ہستیاں بشمول ابا عبداللہ الحسین، تمام ہستیاں علم ہیں. علم کسے کہتے ہیں؟ مثلا یہ جو پرچم ہم نصب کرتے ہیں اس سے بھی ہم علم کہتے ہیں. یہ علم نشانی ہے، ٹھیک ہے، نشانی ہے. یعنی کس چیز کی نشانی ہے؟ آپ کو کربلا کے سانحے کی یاد دلانے کی نشانی ہے. یہ علم نشانی ہے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا کی یاد دلانے کے لیے. یہ علم نشانی ہے اپنے وقت کے امام سے تجدید عہد کرنے کے لیے. ایسا ہی ہے علم بمعنی نشانی. اب کہیں پہ بھی پرچم نصب ہو تو معلوم چل جاتا ہے. مثلا جو حج پہ گئے ہیں یا جو اربعین پہ جاتے ہیں یا جا چکے ہیں، جو نہیں گئے پروردگار ابا عبداللہ الحسین کے صدقے میں انہیں زیارت اربعین نصیب فرمائے. کہ جو اربعین پہ جاتے ہیں وہ پرچم ساتھ رکھتے ہیں، اپنے اپنے قافلوں کا ایک ایک پرچم ہوتا ہے. پاکستان کا پرچم، ہر لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے آتے ہیں تو اپنے اپنے ملک کا پرچم، اپنے قافلے کا پرچم اٹھاتے ہیں. اس پرچم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی نشاندہی، ایسی چیز کی نشاندہی کرنا، ایسے مقصد کی نشاندہی کرنا جہاں تک پہنچا جا سکے. جو خود پرچم مقصود نہیں ہوتا. پاکستان کا پرچم اٹھا کے اگر ہم عراق کی سرزمین پہ چلتے ہیں تو خود وہ پرچم مقصود ہے نہ. اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ تاکہ جتنے پاکستانی ہیں وہ اسی قافلے میں جائیں. جو اربعین پہ جاتے ہیں نا وہ قافلے، ہر ملک کی انٹری الگ الگ ہوتی ہے.
حرم ابا عبداللہ الحسین میں، ایک ساتھ ہی نہیں اربعین پہ چھوڑتے. جو عاشور پہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہجوم کی صورت میں وہ بھی قافلہ آتا ہے تو اس میں سارے ہی گھس جاتے ہیں حرم میں، لیکن اربعین پہ ایسا نہیں. ایک خصوصی ٹائم ملتا ہے ہر ملک کو حرم ابا عبداللہ الحسین کی جانب سے. اس ٹائم میں اپنے ملک کے پرچم کے ساتھ، مولا عباس کے پرچم کے ہمراہ، سب سے طویل ترین جو پرچم ہوتا ہے وہ آپ پاکستانیوں کا پرچم ہوتا ہے. اور وہ عربی میں بول بول کے تھک جاتا ہے، وہ بہت بڑا پرچم ہے، لے کے نکلو اس کو بین الحرمین، لے کے نکلو اس کو بین الحرمین. اس قدر عظیم پرچم ہے کہ جیسے ہی حرم کے اندر انٹر ہوتے ہیں، ابھی پرچم ختم نہیں ہوتا کہ ابوالفضل العباس کے پرچم کا نشان اندر زری والے گیٹ پہ پہنچ جاتا ہے. اتنا طویل. اب صحن آپ نے خدا آپ کو دکھائے کس قدر عظیم ہے. اور پورے صحن میں مولا عباس کا پرچم اتنا بڑا اٹھاتے ہیں پرچم. ہم بتا رہے ہوتے ہیں ہم مولا عباس سے بڑے زیادہ وفادار ہیں اور الحمدللہ ہیں. ہر ملک سے مایوس نہیں ہونا. یہ جو کہتے ہیں پاکستانی کچھ نہیں، بہت بہت عظیم ہے پاکستانی. یہ جتنی خدمات آپ کو نظر آتی ہیں نا، 10 دن ہی ہیں اربعین کے. غلط فہمی میں نہیں رہنا، بڑے مہمان نواز ہیں. کبھی اربعین کے بعد جا کے ذرا دیکھنا کیا اشر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نکلو اپنے ملک میں جاؤ، حسین کی زیارت کر لی نا، بس ٹھیک ہے اب چلے جاؤ. مقصد یہ بتانے کا کہ پاکستان کے تشیع وفادار ہیں، ان کے دل میں حب ہے، ان کے دل میں محبت ہے. وہ چاہتے ہیں ایران کا ہو، کہیں کا بھی شیعہ ہو، جس کے دل میں علی کی ولا، حسین کی عزا ہو، ہمارے لیے معتبر ہے اور ہمارے لیے قابل احترام ہے. اب مولا عباس علیہ السلام کا علم یعنی نشانی ہے. اسی طرح سے یہ تمام ہستیاں نشانی اور علم ہیں. ان کو پروردگار نے علم منصوب کہا ہے کہ ہم زیارت عاشورہ میں بھی اس چیز کو تلاوت کرتے ہیں کہ امام منصور سے، کہ ہمراہی میں امام منصوب کی ہمراہی میں ہم واقعہ اور سانحہ کربلا کا انتقام لیں گے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نشانی ہے. امام ایک نشانی ہے. اب کس چیز کی نشانی ہے؟ نشانی ہے کسی جگہ اور کسی منزل مقصود تک جانے کی اور پہنچنے کی نشانی ہے. مثلا آپ کو ایڈریس اگر سمجھایا جائے کہ فلاں جگہ آپ نے پہنچنا ہے، قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے، نشانی ہے قسطنطنیہ فتح ہو. اب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی نشانی فلاں ملک کو کراس کر کے یہ نشانی آئے گی، فلاں کٹ آپ نے فلاں موڑ سے فلاں چوک میں پہنچ کے فلاں طرف رائٹ طرف آپ نے جانا ہے، اور آپ کو ایروز بنا کے نشانیاں بنائی جائیں گی. آیا وہ کبھی وہ جو نشانیاں، وہ سائن بورڈ جسے آپ کہتے ہیں، سائن بورڈ مقصود اور ہدف ہوتے ہیں؟ کیا سائن بورڈ پہ پہنچ کے آپ قسطنطنیہ پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے، کبھی نہیں پہنچ سکتے. اور موچی آنا ہو، کسی بھی جگہ کا ایڈریس دیا جائے آپ کو، آپ ایروز کو فالو کرتے کرتے اس منزل مقصود تک پہنچنا آپ کا ہدف ہوتا ہے. اگر آپ منزل پہ نہ پہنچے، آپ نشانی پہ ہی رک جائیں اور ضد کریں کہ نہیں یہیں پہ آنا تھا، بس یہ نشانی مل گئی ہے نا، یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ منزل یہاں پہ ہے، پہنچ گئے نا ہم نشانی تک، یہیں پہ ٹھیک ہے بس، اور آگے نہیں میں نے جانا. تو کیا آپ ہدف اچیو کر لیں گے؟ ہرگز نہیں. اللہ رب العزت نے، اب بات کرنے کا مقصد یہ جو تمہید باندھی وہ اس لیے باندھی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان 14 معصومین کو جو علم بنا کے بھیجا تو ہدف یہ 14 نہیں تھی، ہدف پروردگار کا بندوں کو خود تک لانا تھا، اللہ کا اپنے تک پہنچانا ہدف تھا. اس لیے محمد کو بھیجا، علی کو بھیجا، حسن اور حسین اور ان کے تمام آل کو بھیجا. مقصد یہ تھا کہ عبد کو معبود سے ملا دیں. یہ واسطہ اور وسیلہ ہیں، فیض کا ذریعہ ہیں. اسی لیے تو انہیں رسی سے تعبیر کی ہے کہ انہیں تھامنے رکھنا ہے، اور کوئی رسی پہ ہی بس ضد ہو جو نشانی پہ ہی بس ضد ہو. مطلب مولا علی علیہ السلام پہ پہنچ کے ٹھہر جائے، مولا آپ تک پہنچ گئے نا، میں آگے نہیں جانا، بس نجف میں آ گیا ہوں، بس مولا آگے نہیں جانا، رہنے دے، کیا ملکوت کی باتیں، کیا اللہ کی باتیں، بس مولا آپ ہی ہیں سب کچھ. ہدف تو اچیو نہیں ہوگا نا. وہ اگر کوئی آ کے امام حسین علیہ السلام پہ رک جائے تو ہدف تو اچیو نہیں ہوگا. تو نے حسین کو سمجھا ہی نہیں. حسین علیہ السلام خود مقصود تھوڑی تھے. اگر ابا عبداللہ الحسین خود مقصود ہوں تو پھر اس سانحہ کربلا کا مقصد اور ہدف ہی ڈہ جاتا، نابود ہو جاتا. بھئی اگر حسین علیہ السلام کی ذات خود پسند تھے معاذ اللہ ابا عبداللہ الحسین کہ خود کے لیے سارا کچھ کیا کہ میں مشہور ہو جاؤں، ایسا تھوڑی ہے. کوئی وہ گلی محلے کے یا کسی ملک اور شہر کے خطیب تھوڑی تھے جنہوں نے فیمس ہونا تھا تو اتنی قربانیاں دے دی.
ایسا تھوڑی ہے. مقصود اور ہدف کیا تھا؟ ابا عبداللہ الحسین کا پروردگار تھا. قدم قدم پہ حسین علیہ السلام نے جو درس دیا ہے، قدم قدم پہ ابا عبداللہ الحسین اللہ کے قریب کر رہے ہیں، اللہ کے قریب کر، اللہ کے قریب کر. ہر قدم پہ آپ کربلا میں جا کے دیکھیں کہ آپ جب حسین علیہ السلام کی زیارت پہ پہنچتے ہیں، عذاب زیارت میں درجہ کے زری تک یوں ہی نہیں جا سکتے. زری پہ جانے کے لیے 70 مرتبہ پہلے اپنی زبانوں پہ اللہ اکبر کی تسبیح کرو، تکبیر بلند کرنی ہوگی. کربلا جانا ہے تو جیسے ہی گنبد سنہری نظر آیا اور دروازے پہ پہنچو 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر. اور چند قدم آگے جانے کے بعد باب ورودی پہ پہنچو اور آگے ذریعہ 30 مرتبہ پھر کہو اللہ اکبر. اذن دخول لے کے صرف ذری اور تمہارے درمیان چند قدم کا فاصلہ ہے، رک جاؤ مولا فرماتے ہیں، اور 10 مرتبہ پھر کہو اللہ اکبر. سائل نے سوال کیا، یبنا رسول اللہ، اے امام صادق سے سوال کیا، مولا یوں جانا کیوں؟ یہ 70 مرتبہ تکبیرات کیوں؟ امام نے فرمایا اس لیے، یہی جو بات میں کہہ رہا تھا اب پہنچ گئی. امام نے فرمایا اس لیے کہ ہماری جلالت کو، ہماری بزرگی کو، ہماری کرامت اور ہمارے شرف کو دیکھتے ہوئے تم ہماری الوہیت کا اقرار نہ کر بیٹھو، ہمیں اللہ نہ سمجھ بیٹھو، ہمیں خدا نہ سمجھ بیٹھو. اس لیے پہلے اللہ کی برائی بیان کرو تاکہ تمہارے ذہن آمادہ رہیں کہ اگر اللہ کیا ایک بندہ ایسی ہستی کرامت دکھا رہی ہے، حسین جیسے اگر عبد ہوتے ہیں تو معبود کیسا ہوگا؟ اگر عبد حسین جیسے ہیں تو معبود کیسا ہوگا؟ حسین علیہ السلام. اور کامل الزیارت میں ابن بابوے نے روایت کی کہ امام صادق علیہ السلام اپنے صحابی کے ساتھ زیارت کو جا رہے تھے اور مولا حسین کی زیارت کو کربلا میں گئے. اب جب زیارت کے لیے مولا پہنچے تو مولا نے وہاں ایک جملہ کہا. کامل الزیارہ کتاب کا نام ہے، ابن بابوے مصنف کا نام ہے، اور خود مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور صحابی کے ساتھ مولا جا رہے ہیں. امام نے فرمایا اپنے صحابی سے، غالباً ابو بصیر ہے، فرمایا کہ تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر، میں اللہ کی زیارت کرتا ہوں. حیران ہو گیا وہ، یہ کیسے ہو سکتا؟ مجھے کہہ رہے ہیں مولا کہ تو حسین کی زیارت کر، میں اللہ کی زیارت کرتا ہوں. ایسا کیا؟ اب جیسے ہی صحابی کے چہرے پہ ذرا سی پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، امام نے خود وضاحت کی حدیث کے آگے جملے. مولا فرماتے ہیں کہ جب تو حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا تو حسین اپنے تک تجھے محدود نہیں رکھیں گے، تیری دستگیری کر کے تجھے برائے راست خدا تک لے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ حسین علیہ السلام باب اللہ سریر ہیں کہ جو سرعت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ خدا تک لے جانے کا دروازہ اسے حسین کہتے ہیں. حسین علیہ السلام باب اللہ ہیں، یعنی اللہ تک لے جاتے ہیں. خود تک امام نہیں ٹھہراتے، خود تک مقصود حسین مقصود تھے. اگر حسین خود مقصود ہوتے تو اور کا انتظار ہی کیوں کرتے؟ مقصود اگر حسین تھے، امام کو پتا تھا میں نے شہید ہو جانا ہے، پتا تھا نہیں پتا تھا؟ معلوم تھا. آقا کو معلوم ہوتے ہوئے پھر اور کا انتظار کیوں کیا انتظار؟ اگر خود امام حسین خود مقصود تھے. امام حسین علیہ السلام اپنی ذات کو فنا فی اللہ کر چکے تھے، اللہ کی ذات میں فنا کر چکے تھے. یعنی امام علی مقام علیہ السلام ایک درود پڑھتے ہوئے اگر آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل سکے، ایک درود کے ساتھ آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو برادران باہر ہیں وہ. امام علی مقام علیہ السلام خود مقصود نہیں تھے، اپنی ذات مقصود نہیں تھی. امام کو مقصود کیا تھا؟ ہدف کیا تھا؟ امام کا مقصود، امام کا ہدف پروردگار تھا، خدا کی طرف. اسی لیے تو انتظار کیا حر کا، اسی لیے تو شب کی مہلت مانگی کہ حر آئے گا اور اسے میں خدا تک لے جاؤں گا. اگر امام حسین علیہ السلام خدا کی عظیم نشانی ہوتے ہوئے خود ہی مقصود تھے، یعنی مولا چاہتے تھے کہ ساری دنیا، ساری امت مجھ تک پہنچ جائے،
ٹھیک ہے. مولا حسین یہ چاہتے تھے سارے لوگ میرا نام لے، حسین حسین کی صدائیں بلند کریں، ماتم کریں، سبیلیں کھائیں، لنگر کھائیں، مٹن کھائیں، چکن کھائیں، میرے نام پہ اچھے اچھے سے ہاں جی تبرکات تقسیم ہو، ڈنر سیٹ تک میرے نام پہ تقسیم ہو، کوئی بات نہیں، اور میرے نام پہ کاروبار چمکتے رہے. مولا حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے؟ نہیں، یہ نہیں چاہتے تھے، ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے. مولا علیہ السلام کا ہدف اور مقصد کیا تھا کربلا میں؟ آپ کے لیے. اگر کوئی پوچھے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، تو آپ اسے کہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مقصد خدا تک لے جانا تھا. اللہ کے ناراض بندوں کو، ناراض تھے نا، اللہ کے ناراض بندوں کو راضی کر کے اللہ تک لے جانا تھا. ناراض تھے، خدا سے ناراض تھے. ولی خدا سے ناراض ہونا یعنی خدا سے ناراض ہونا. خدا سے ناراض تھے، ناراحت تھے، ناخوش تھے، اس کی تقسیم پہ راضی نہیں تھے. اللہ نے تقسیم کی تھی نا بھئی، یہ بانٹ تو اللہ نے بانٹی تھی نا، کہ غدیر میں ولایت کس کو دینی ہے، اللہ نے بنایا تھا نا، کسی بشر نے تو نہیں بنایا، اللہ ہی کے حکم سے بنا تھا. اب اس تقسیم سے ناراحت تھے کربلا میں جو آئے تھے. کہا نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. آئے کیا پوچھا امام علی مقام نے، امام حسین علیہ السلام نے، کس جرم میں مجھے قتل کرتے ہو، کیوں مارتے ہو مجھے؟ وہاں پہ جملے کہے لبغض ابیک، تیرے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں تجھے. ناراض تھے نا، اللہ کی تقسیم سے ناراض تھے. حسین کا مقصد ہی یہ تھا، حسین کا ہدف ہی یہ تھا کہ اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوئے بندوں کو میں راضی کر کے اللہ تک لے آؤں. اس کی مثالیں قدم قدم پہ آپ کو ملیں گی، قدم قدم پہ. حسین علیہ السلام اللہ کی ذات میں، عشق الہی میں مستغرق تھے. مستغرق کسے کہتے ہیں؟ علماء تب تعبیر کرتے ہیں اس کو، مستغرق فی اللہ تھے اب عبداللہ الحسین. یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہو ایک شخص اگر سمندر میں، پانی میں، گہرے پانی میں ہو تو اس کا کچھ حصہ سمندر میں ہو اور کچھ باہر ہو، اسے مستغرق نہیں کہتے. ٹھیک ہے، وہ پانی میں تیر رہا ہوتا ہے، پانی میں آدھا حصہ ہو آدھا نہ ہو، وہ مستغرق نہیں ہے. ایک ہے کہ وہ ڈوب تو رہا ہوتا ہے لیکن ہاتھ باہر نکال کے اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ میری سانسیں ابھی چل رہی ہیں، باقی ہیں، اور وہ تیر رہا ہوتا ہے. اس کو بھی مستغرق فی اللہ نہیں کہتے، وہ بھی مستغرق نہیں ہے. پھر مستغرق کسے کہتے؟ یعنی جو غوطہ زن ہو جائے اور اس کی سانسوں تک کی آواز باہر نہ آئے، اسے مستغرق کہتے ہیں. یعنی ذات خدا میں، ذات پروردگار میں، الوہیت میں، عبودیت میں حسین غرق ہو چکے تھے. یعنی خدا کی ذات کے علاوہ حسین علیہ السلام کا کوئی مقصود نہیں تھا. حسین علیہ السلام کا مطمع نظر خدا کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اسی لیے تو امام علی مقام نے ہر قربانی کے بعد کہا مشکل ہے، اگرچہ 6 ماہ کا لاشا ہے لیکن وزنی بہت ہو گیا، بھاری بہت ہو گیا. اس قدر وزنی تھا کہ حسین 7 مرتبہ خیمے کے قریب جاتے، 7 مرتبہ خیمے سے پیچھے، اور ہر مرتبہ اب عبداللہ الحسین کہہ رہے الہی رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگارا میں حسین تیری رضا پہ راضی ہوں. اگر حسین خود ہی مقصود تھے تو کیوں علی اصغر کو تیر لگا؟ اگر حسین علیہ السلام تک ہی جانا ہدف تھا تو پھر کیوں علی اکبر کو برچی لگی؟ کیوں برداشت کیا اب عبداللہ الحسین نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا اگر خود تک مقصود؟ اگر ہم یہ کہیں کہ امام علی مقام کا ہدف خود تھے، مولا خود تک لانا چاہتے تھے، توہین اب عبداللہ الحسین ہے. کیا ہم نے حسین کو پہچانا؟ ہم نے تو حسین کو پہچانا ہی نہیں ہے. ہم تو پتہ ہی نہیں ہے حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا. ہمیں روشنائی نہیں ہے حسین علیہ السلام سے اگر کہیں کہ مطمع نظر اور مقصود خود حسین تھے. خود حسین نہیں تھے. حسین علیہ السلام کو جس کام کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، جس کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جس کام کے لیے منسوب کیا گیا تھا، امام علی مقام اپنی آخری سانسوں تک اسی ہدف پہ برقرار تھے. اسی ہدف، خدا تک لے جانا. اور یہ واقعات اگرچہ علماء اس کو مصائب میں بیان کرتے لیکن انتہائی معرفت شناس لوگوں کے لیے
کہ حسین شناسی کے عنوان سے آپ لوگ جب جمع ہوئے تو یہ بات آپ کو باور ہونی چاہیے کہ حسین علیہ السلام کا مقصد ہی کیا تھا، حسین علیہ السلام کا ہدف ہی کیا تھا۔ امام علی مقام زخموں سے چور چور ہیں، زین پہ نہیں ہے، اب زمین پہ ہیں، اور زمین پہ آنے کا وہ جو ٹائم پیریڈ اور وہ جو عرصہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اور آپ نے عاشورہ محرم میں سنا حسین زین سے زمین پہ کیسے آئے، آپ کو معلوم ہے۔ حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پہ کیسے آئے یہ معلومات آپ کو ہیں۔ حسین علیہ السلام اس آنے کے عرصے میں، اس ٹائم پیریڈ میں جب آ گئے ہیں، تب بھی امت کی اصلاح اور ہدایت اصلاح کر رہے ہیں۔ مولا علیہ السلام کیا ادب تھا؟ ہولی کا بائی ہے، تاریخ میں اس کا نام علی لکھا ہے، علی نام تھا ہولی، اور وہ قتل ابا عبداللہ الحسین کے لیے آگے بڑھا، اور ابا عبداللہ حکم ہے، مجھے میرے خلیفہ نے کہا ہے میں آپ کو قتل کروں۔ امام نے فرمایا تیرا امیر کون، تیرا خلیفہ کون؟ کہا یزید نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو قتل کرنا۔ کہا امیر تیرا یزید ہے، مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، مجھے قتل نہ کر، میں فرزند رسول ہوں، میں علی الزہرا کا لال ہوں، مجھے قتل نہ کر۔ جب اس کے بھائی نے یہ سنا نا کہ آپ اولاد رسول ہیں، آپ خانوادہ عصمت و طہارت سے، تو اس نے کہا آپ ہی ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ ہیں؟ مولا نے کہا ہاں میں ہوں، اس روح زمین پہ میرے علاوہ رسول کا اور کوئی نواسہ نہیں ہے۔ روایت میں مقاتل کے الفاظ ہیں اس کے ہاتھ سے خنجر گرا، آخری لمحات ہیں، اور حسین علیہ السلام اپنی معرفت دلا رہے ہیں، شناخت کروا رہے ہیں۔ اور جب کہا نا کہ آپ اگر امام ہیں، آپ اگر حسین ہیں تو میری شفاعت کیجئے گا، مولا مجھے اجازت دیں میں اپنے آپ کو آپ پہ قربان کروں۔ کہا جا، میں تیری شفاعت کی ضمانت لے رہا ہوں، جا، اور میں اپنے جد رسول اللہ کے سامنے، میں اپنے جد رسول اللہ کے سامنے تیری شفاعت کروں اور تیری جنت میں جانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ آخری شہید ہے کربلا کے میدان میں، اور امام زخموں سے چور چور ہیں، اور یہ عمر 7 تک پہنچ گیا۔ اور جب پہنچا تو اس نے کہا تو کسے قتل کرنے کے لیے ہمیں لایا؟ کہا تجھے بتایا نہیں تھا باغی ہے؟ کہا باغی نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ حسین ہے، فرزند رسول ہے، یہ علی و زہرا کا لال ہے، یہ حسین علیہ السلام ہے، بتا یہ حسین ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں حسین ہے۔ اس نے جو ہی تلوار اٹھانی چاہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حسین علیہ السلام کے سامنے، یعنی معرفت۔ اب حسین علیہ السلام اگر مقصود خود ہی تھا تو آخری وقت میں کیوں اسے بچا رہے تھے؟ کیوں کہا اسے؟ کہہ دیتے ٹھیک ہے میں حسین ہوں، تو اپنی جان بچا اور بھاگ جا، یہاں سے نکل جا۔ میں کل کے درس میں، آج وقت تمام ہوا، کل بتاؤں گا کہ امام علیہ السلام مدینے جانے کا راستہ کربلا میں بھی جانتے تھے۔ مولا کو معلوم تھا کہ مدینے کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے، کس انداز سے جانا ہے، مولا کو معلوم تھا، لیکن مولا نے ہدف کو اچیو کرنا تھا، آگے بہت عظیم مقصد اور ہدف تھا، جس کی وجہ سے مولا ابا عبداللہ الحسین نے یہ عظیم قربانی دی۔ حسین شناسی کے عنوان سے اگر ہم جمع ہیں تو ہمیں امتحان، بہت سے امتحان دینے ہوں گے، اور ان امتحان میں کامیابی کے لیے خود ابا عبداللہ الحسین سے ہی متوسل رہنا ہوگا۔ ان 7 دنوں میں، آخری بات اور التماس دعا، 7 دنوں میں کوشش کیجیے گا آپ کے نماز پنجگانہ میں سے کوئی قضا نہ ہو۔ کیوں؟ اگر کوئی بھی قضا ہوئی حسین کو نہیں پہچان سکیں گے، اور اگر آپ کو معلوم ہے آپ کے گھر میں، آپ کے بہنوں میں، آپ کے بھائیوں میں کوئی فرد ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا نا، تو آپ امام حسین سے متوسل ہو۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی ہے نا تو اپنی نماز میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، پروردگارا تجھے حسین کا واسطہ میرے اس بھائی کو نمازی بنا دے، اللہ امام حسین کی عزت کے صدقے میں اس کو نمازی بنا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا
تجھے ابا عبداللہ الحسین کے عظمتوں کا واسطہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اجر عظیم عنایت فرما۔ خالق کائنات ہمیں حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عنایت فرما۔ پر پالنے والے عشرہ محرم ہم نے گزارا ہے، حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شناخت کے لیے یہاں جمع ہوئے، تجھے ابا عبداللہ الحسین کا واسطہ ہے خالق کائنات، ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ پروردگارہ خیمہ ابا عبداللہ الحسین میں حر بن کے جانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے پورا شوب دور ہے، ان جوانوں کی جوانیوں کی محافظت فرما۔ پروردگارہ موت برحق ہے، شہادت کی عظیم موت عنایت فرما۔ صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے احوال و انصار میں شمار فرما، شہداء ملت اسلامیہ کے درجات بلند بلند سے بلند تر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شہداء کربلا اور شہداء ملت اسلامیہ اپنے اپنے تمام مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن